میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ نے امید کھانے کا وضو تو کر لیا ہوگا، اب ثواب کے لیے مزید نیت حسب حال کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، مٹی کے برتنوں میں حصول ثواب کے لیے کھاؤں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر درود السلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وکمال حسن حضور ہے کہ گھمانے سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے. نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رمضان مبارک 2031 ہجری کی آج 7ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے، اس صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 سالوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. ارشاد فرمائے کہ جیسے مثال کے طور پر گھر میں ہے اور بہن جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چاچی جو ہے نا وہ اس نے اس طرح باتیں کی یا کسی غیبت ہم سمجھ گئے کہ یہ کر رہی ہے یا خود جو ہے نا وہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ مطلب عجیب و غریب بات ملی ہے لیکن اس کے اندر کسی کی برائی ہے تو خود غیبت کرنے جا رہا ہے. یہ ارشاد فرمائے ایسے وقت میں جب کہ اگلا کوئی غیبت کر رہا ہے یا اپنا دل چاہ رہا ہے اس وقت وہ کیا اپنا وہ ذہن بنائے یا کیا سوچے کہ اس سے وہ روک سکے. حل یار واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ آئے میرے پاس یہ بھی ہے مثال کے طور پہ اور آپ نے کوئی کمزور بات کہہ دی تب یہ نہیں سمجھے تھے یا سمجھے بھی تھے تب بھی میرے کو یوں جی چاہے گا کہ یار رضوان نے یار آج کیسے کچی بات کر دیا اتنا ذمہ دار آدمی اور اچھی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جی چاہے گا واقعی یہ جی بہت چاہتا ہے کہ کوئی اگر کچی بات کر دے کمزور یا کوئی سی گڑبڑ کر دے تو بہت دل کرتا ہے کہ یار اس کا کچھ بڑاس نکالے آدمی. بس یہاں کسوٹی ہے امتحان ہے قفل مدینہ لگا رہے گا بول رہے نہیں چپ رہے اشارہ بھی نہیں کرے کرتے ہیں. یہ بھی غیبت اس طرح بھی ممکن ہو جاتی ہے جب تنقیدی انداز میں کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں لگا یوں کر دیا تو یہ بھی غیبت کی ایک صورت بن سکتی ہے. یا خالی آنکھ سے اشارہ کیا انہیں کہہ دو گپے مار رہا ہے یوں خالی اشارہ کیا گفتگو ایسی ہونے کے بعد ہوگا اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے اشارہ کرنے والا تو اشارے میں غیبت ہوتی ہے. آنکھ کے اشارے سے منہ کے وہ پیشانی پر بل ڈال کر زبان نکال کر خالی زبان دکھا کر بھی غیبت ممکن ہے. کیسے کوئی بولتا بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر بولے جا رہا ہے زبان دکھائی نہیں کہ یہ بند رہتی نہیں ہے اس کی ہے بڑا واقعی دشوار بہت دشوار ہے بچہ. اللہ جس پر کرم کر دے اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ ہماری بس غیبت کی عادت نکل جائے. بس وہی صحبت کے اگر آپ نے یہ عوامی صحبت میں تو غیبت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے تصور ہی نہیں ہے. بچپن میں غیبت کا تو سب نے سنا ہوتا ہے لیکن کس کو غیبت بولتے ہیں اگر تعریف بتا بھی تب بھی بس وہ اس نے
بڑے بڑے کر لی اور پھر وہ ٹھک کر کے بولتا ہے، میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ ہے ہی ایسا. ارے بھائی جب وہ ہے ہی ایسا جبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو مت ہو جاتی. جو برائی جس نے چھپ کر کی، ہاں اللہ لے لیا، جیسے کہ اب شیوڈ ہے کوئی داڑھی منڈا، اس کو کہہ دیا کہ اس میں داڑھی منڈا ہے، وہ تو یہ غیبت نہیں ہے. کوئی شراب کے نشے میں مست گھومتا ہے، شرابیں پیتا سریام، تو اس نے اپنا پردہ اٹھا دیا، خود ہی پردہ اٹھا دیا. اس کو خدا سے شرم ہے، نہ نبی سے شرم ہے، نہ مسلمانوں سے اس کو حیا آتی ہے، تو ایسے کے بارے میں کہہ دیا کہ یار وہ شرابی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے. لیکن اس طرح کے گناہ سارا ہر ایک نہیں کرتا. بہت سارے گناہ ایسے جو چھپ کر ہوتے ہیں، یا 2 یا 3 کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتا چلے، اور ہم بتا دیتے ہیں. کسی کا ہم ڈھکنا نہیں جانتے کہ یار کسی کے ہے ٹھیک ہے غلط کیا اس نے، اس کو ہم ڈھک دیں. تو کسی کے آگے بیان کرنے کی تو دلیل چاہیے. اچھا دلیل بھی کب؟ جب قاضی کی عدالت میں جائے، ورنہ تو ویسے کسی کے آگے بیان کرنے کی ضرورت ہی ہے. تو اس لیے جو قاضی کی عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر الزام رکھا ثابت نہیں کر سکے تو خود پھر آ جائیں گے کسوٹی میں، سزا ہوگی اس کو، تو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی اس نے. تو اللہ تعالیٰ بس یار زبان کی حفاظت، زبان کے ساتھ ساتھ یہ تو روئے کا قفل مدینہ لگے تب کہیں غیبت سے چھٹے جائیں. سننا بھی حرام ہے، غیبت سننے گا بھی تو بھی گناہ گار ہوگا. کہ اس پر واجب ہے کہ اس کو روکے، جبکہ روکنے کی قدرت رکھتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو سننے سے بچائے. اب سننے سے بچائے کہ سورج اٹھ کے چلا جائے، گھڑی دیکھے، جیسے بیزاری کا اظہار کرے، ادھر ادھر دیکھیں، انہوں نے سر نہ ہلا اس کی تائید میں کہ وہ 2-4 غیبتیں اور مطلب ڈال دے، یا یوں حیرت سے دیکھے اس کو. یعنی رپلائی ایسی نہ ہو کہ اگلا غیبت پر مزید دلیر ہو، بلکہ رپلائی ایسی ہو کہ اس کے اوپر یہ امپریشن ہو کہ یار میری بات سے یہ سیٹ نہیں ہے، تو اس کو مزہ نہیں آ رہا، چلو یار تبدیل کرو بات کو. جبکہ وہ پاورفل ہو کہ اس کو بول نہیں سکتے. جیسے کہ اب باپ والد صاحب لگ گئے یا نانی لگ گئی، نہیں اس کو سمجھا سکتے. ویسے بڑھاپے میں تو عموماً عقل ریڈیوز ہو جاتی ہے، زبان قداور ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو مشکل ہوتا ہے. یا کوئی مذہبی شخص ہے، مذہبی لوگوں میں بھی غیبت تو عام ہے، ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی، بہت کرتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن بہرحال سب سمجھتے ہیں، بہت کرتے. ماں کے دودھ کی طرح عام ہے، شیر مادر کی طرح. کوئی محفل، کوئی بیٹھک، کوئی مجلس غیبت سے خالی ہو جائے بڑی بات ہے. بڑی حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے میں کچھ اچھے بڑے علماء تھے، ان میں بیٹھا ہوا تھا، تو کئی اس میں صاحب مزار ہیں، تو ان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہی کوئی اسی طرح کی بات چلی، تو فرما صدر الشریعہ فرما کرتے تھے کہ کیا تم لوگوں میں بیٹھے ہیں، اتنی ساری نیکیاں لاؤ، پلٹو تو اتنی سے رہ جائیں، تم لوگ اتنی غیبتیں کرتے ہو. تو جو اکابر ہمارے جو حساس تھے نا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، لیکن اب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غیبتوں سے بچائے، آمین. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کیے، چپ چاپ توجہ کے ساتھ ثواب کمانے کی نیت سے حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے. کھانے کا وضو تو کر لیا ہوگا، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا،
सहरी के जरिए रोजे पर कुव्वत हासिल करूंगा, ख्वाहिश से कम खाऊंगा। सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف. حبیبا نہیں
بیزار نہیں ہوتا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ خوشبو جو ہم اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں، اس کے فوائد اور خوشبو نہ لگانے کے نقصانات، نیز یہ کہ کیا ہر اسلامی بھائی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ خوشبو جیب میں یا کسی طرح رکھے، اور اس کے استعمال کب کب ہونا چاہیے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں خوشبو سے بارے میں۔ خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت سارے معاملے میں خوشبو کو نیک فعل بھی مانا جاتا ہے، جس سے وہ فلاں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بار میں مرکز الاولیاء میں جن دنوں تھا 12 ماہ کی ترکیب میں، میں دوپہر کو قبرستان چلا گیا، اکیلا ہی تھا۔ اس وقت تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا یا مجھے ڈھونڈ رہے۔ ایک جگہ سے مجھے خوشبو آنے لگی تو میں تو وہاں گیا، ٹھہرا، تھوڑا ڈھونڈا یہ کس قبر سے آ رہی ہے، لیکن متعین نہیں ہوا، مگر خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی۔ اچھا، اب اگر خوشبو کی جگہ اور کچھ ہوتا، اس کا الٹ ہوتا تو میں تو وہاں سے ذرا مزید تیزی سے نکل جاتا۔ یہ نیک فعل تھی، میں متاثر ہوا، دعائیں کی اس کے، اللہ اس کے صدقے مجھے بخشے کہ کسی خوش نصیب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح جب قبر کھل جاتی ہے، خوشبو آتی ہے تو اس کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے اہم ترین بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ خوشبودار تھا، تو خوشبودار تھا جبھی تو اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشبو ہے، نعمت ہے اللہ تعالی کی، اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں۔ خوشبو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت خوشبو میں ڈوبے رہتے تھے، انہیں مطلب خوشبو تھی آپ کے وجود مسعود میں، پسینے پاک کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک پر تو بہت روایتیں ہیں، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے، تو آپ کے مزاج پاک میں نہایت ہی نفاست تھی، آپ انہیں خوشبودار رہتے تھے، صفائی بہت زیادہ رکھتے تھے۔ تو اس طرح یہ کہ ہمارے لیے بھی خوشبو لگانا سنت ہے، اور خاص کر جب مسجد کے لیے جائیں تو اس کی تعظیم کے نیت سے لگائیں تو اس کا بھی ثواب ملے، اور جب بھی خوشبو لگائیں تو اتباع سنت کی نیت سے لگائیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، میں بھی لگاؤں گا تو سنت کی نیت سے لگاتا ہوں، یہ کہہ لیں گے یا دل میں یہ نیت فرما لیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔
مسجد میں جاتے ہوئے تعظیم مسجد کی نیت کہ مسجد کے لیے میں زینت اختیار کرتا ہوں، یہ خوشبو لگانا زینت میں سے مسجد کی، تو اس طرح بھی ثواب ملے گا۔ ذکر اللہ کی مجلس میں، اجتماع خیر میں، اجتماع ذکر و نعت میں جاتے ہوئے خوشبو لگانا اس کی تعظیم کی نیت سے کہ مسلمانوں کو بھی اس سے فرق پہنچے گی، اور اپنے وجود سے بدبو دور کرنے کے لیے لگانا اس نیت سے، یہ بھی ثواب ہے کہ لوگ میری غیبت سے بچیں گے، کیونکہ اگر آپ کے پسینے میں بدبو آئے گی یا اور کسی وجہ سے آپ کے وجود سے بدبو آئے گی کپڑوں وغیرہ سے، تو لوگ بولیں گے کہ یار اس کے کپڑوں میں بدبو کتنی آتی ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ پیچھے سے جب بولیں گے تو غیبت ہے۔ تو میں مسلمانوں کے امام رضا نے لکھا ہے کہ میں مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا، تو اس کے لیے خوشبو، حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ کسی کا تصور بھی نہیں ہے کہ یار یوں بھی غیبت ہوتی ہے، غیبت یوں بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح مطلب خوشبو کی اہمیت تو ہے۔ اب رہا مسجد کا معاملہ، تو یہ تو اور بھی اہم ہے کہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا، کہ اپنے بدن سے بدبو آتی ہے، اپنے منہ سے بدبو آتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ مسجد کو بدبو سے بچانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یہ عام مطلب عام مرض ہے، بالکل عام ہے، بہت عام ہے۔ اچھوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، بڑے ستھرے مہذب نظر آتے ہیں، بڑے نیک پرہیزگار نظر آتے ہیں، بیچاروں کے منہ سے بعض اوقات بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کی اپنی کوتاہی اس میں زیادہ کار فرما ہوتی ہے، زیادہ تر وہ یہ کہ منہ صاف کرنے کا ذہن نہیں ہوتا کھانے کے بعد۔ اب جیسے افطاری میں کھانا ہم لوگ کھانے کے لیے کتراتے ہیں کہ بھئی ہم کو کباب سموسے اور یہ چیزیں نہیں دیں گے تو منہ میں بدبو ہو جائے گی۔ عموماً آپ آج کل تو کچی پیازیں اس میں ڈالتے ہوں گے، جیسا مجھے تجربہ ہے، تو منہ میں بدبو ہوئی کچی پیاز والا سموسہ کھائے گا تو منہ میں بدبو ہے، مسجد میں نماز پڑھے گا، جب تک رہے گا گناہ کرتا رہے گا، بدبو آتی رہے گی، فرشتوں میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ اب آپ کس کس کو یہ دکھ بتائیں، اپنا مانتے نہیں۔ پھر کھا لیا، فوراً کھانے کے بعد بدبو نہیں بنے گی، مگر کچھ دیر کے بعد بدبو بن جائے گی۔ سو کر اٹھے، بھلے منہ صاف کر کے سویا تھا، بدبو ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سو کر اٹھنے کے بعد سوال کیا گیا کہ آیت الکرسی وغیرہ سو کر اٹھ کر پڑھے گا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں، منہ بدبو ہوتی ہے، منہ پہلے کلیاں کرے اس کے بعد پڑھے۔ آپ اٹھ کر بھلے آپ بڑی اچھی طرح صابن سے منہ کو دھو کے سوئیں، یہ صابن میں نے مبالغہ کیا، صابن سے دھویا نہیں جاتا منہ، اچھی طرح منہ کو آپ صاف کر کے اندر سے آپ سوئیں۔ اور جب ایک تو ہے کہ ایک آدھ گھنٹہ کوئی سویا اور اٹھ گیا اس میں شاید بدبو نہ ہو، لیکن زیادہ دیر سوئیں گے نا تو منہ رہے گا بند رہے گا تو اس میں بدبو ہو جائے گی۔ آپ ٹرائی کر لینا، اب جب نیند سے بیدار ہو نا کئی گھنٹوں کے بعد تو ہلکی پھلکی بدبو آئے گی، اس میں فوراً جا کر کلیاں کریں، کلیاں کرنے کے بعد پھر جو پڑھنا ہے وہ پڑھا جائے، یہ ہے، ورنہ وہ پھر بے ادبی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں۔ یا اللہ بخش ہماری ساری فریادیں، بخش دے بخش صدقہ بخش دے بخش صدقہ بے سبب
پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یار بخش بخش صدقہ بخش کا صدقہ بخش بخش کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 کہ بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔